مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، آپ سب بحمداللہ متوجہ ہیں دین اسلام کے بہت سارے احکام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اجمالاً سربستہ طور پر اور مختصر طور پر بیان فرمایا ہے، اور وہی احکام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختصر طور پر بیان فرمایا، انہی احکام کو بذریعہ وحی، انہی احکام کی تفصیل بذریعہ وحی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتائی. محمد عبادات کا مختصر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر ان عبادات کی تفصیل اور ان کی تشریح وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. خدا نے نماز کے بارے میں اتنا فرمایا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. 3 ٹائم نماز کا ذکر ہے اس کے اندر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ بس اتنا بتایا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے، صبح کی کتنی رکعت ہے، ظہرین کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے، وہ ہم کو سنت نے بتایا ہے، وہ ہمیں رسول اور آل رسول نے ہم کو بتایا ہے. دین اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں ان کا اجمالاً ذکر ہے، سنت نے ہمیں اس کی تفصیل بتائی ہے. اور اسی طرح دین اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کما حقہ سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے. ان میں سب سے پہلی حقیقت خود خدا کی ذات ہے. خود خدا کی ذات جیسی ہے ویسے اس کو سمجھنا یہ بشر کے بس سے باہر ہے. کیوں بشر کے بس سے باہر ہے؟
اس لیے کہ بشر چاہے اس کی وہ فکر کی طاقت، تعقل کی طاقت وہ جتنی بھی زیادہ ہو محدود ہے، اور اللہ کی ذات وہ لامحدود ہے۔ محدود کبھی بھی لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا، لہذا خدا جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا یہ بشر کے بس سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب خدا جیسا ہے ویسا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر خدا کے بارے میں ہم سوچے ہی نہیں، بھئی خدا کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لہذا ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے خدا کی معرفت کے حوالے سے، نہیں ہے۔ لیکن کتنی ہے؟ اپنی بساط کے مطابق، جتنا تم خدا کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، جتنا خدا کو سمجھنے کی اس نے تمہیں طاقت دی ہے، جی اس طاقت سے خدا کو سمجھو، بس یہی تمہاری معرفت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو سمجھنا ہماری بس سے باہر ہے۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، سید عبد الکریم قزوینی کی کتاب علی من المہد الی اللحد، علی مہد سے لحد تک۔ میرا خیال میں نے 2 سال پہلے ویڈیو دیکھی، 50 سال پہلے میرا خیال میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، علی مہد سے لحد تک، اس کا اردو میں بھی ترجمہ آ گیا ہے۔ اسی سید بزرگوار نے خاتون جنت علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی ہے، فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ مہد سے لحد تک۔ اس کا مترجم بھی بہت ہی باذوق تھا، باذوق ہے۔ اس نے فاطمہ من المہد الی اللحد کا اردو ترجمہ کا نام رکھا ہے فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ علی من المہد الی اللحد۔ اس نے جب قم میں ان کا انتقال ہوا ہے، اپنی رحلت سے پہلے وصیت کی، مجھے عارضی طور پر امانت کے طور پر قم میں دفن کرو، اور جب عراق کے حالات بہتر ہو جائیں تو قبر کشائی کر کے مجھے نجف منتقل کر دیں۔ وہ ویڈیو موجود ہے کہ ان کو قبر سے نکالا جا رہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ سید کو جس طرح دفن کیا گیا تھا اسی طرح ان کا جسد خاکی تر و تازہ ہے۔ وہ میں ان کی پڑھ رہا تھا قد علی من المہد الی اللحد۔ اس کے اندر انہوں نے کہا یہ صحیح روایت ہے، یہ رمضان المبارک ہے، یہاں رمضان المبارک میں بات کرنا یا کسی بھی بات کو معصوم کی طرف منسوب کرنا وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، جھوٹ کا گناہ الگ، رمضان میں روزہ باطل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جگہ میں نے مجلس میں کہا کہ ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا، میرے مولا نے امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں بچے کو شکل و صورت میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہی ساری باتیں خدا قرآن میں فرماتا ہے، یہ کام بھی میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ خدا فرماتا ہے نبیوں کو معجزات دے کے میں بھیجتا ہوں تاکہ نبیوں کی قیادت میں لوگ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو تم پانی پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ یہ بخار کے ذریعے سمندر کا بخارات کا اوپر جانا، پھر بادلوں کی صورت میں پھر وہ بادل سے برسنا، یہ تم نے نہیں کیا، یہ کام ہم نے کیا ہے۔
سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کلیئر قرآن کی آیت ہے جی۔ خدا کی ذات وہ ہے کہ جو ارحام میں یعنی شکم مادر میں بچوں کو جس کو چاہتا ہے وہ خوبصورت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے بدصورت بناتا ہے۔ وہ خدا کہتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں، اور آپ آ کے ممبر سے کہتے ہیں کہ ممبر پر امیر المومنین نے فرمایا یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ کام میں کرتا ہوں۔ یعنی علی کہتے ہیں کہ پالنے والے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہے۔ یہ علی پر تہمت ہے، علی نے ایسا نہیں کہا، اور آپ علی پر الزام لگاتے ہیں۔ اور جو رمضان المبارک میں کسی معصوم پر الزام لگائے اس کا روزہ گیا، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی روایت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے میرے لیے تو کم از کم مجھے کتاب کا حوالہ دے کے بات کرنی چاہیے، فلان عالم دین نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ میں نے کل دیکھا، وہ لکھتے ہیں فی الخبر صحیح، خبر صحیح میں یہ بات آئی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ما عرف، میرے اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے کہا ما عرفنی الا انت وعلی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے فرمایا کہ میرے حبیب مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو یا تو نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ ما عرفک الا اللہ وما عرفک الا انا وعلی، اور میرے حبیب تجھے بھی یا میں نے پہچانا ہے یا علی نے پہچانا ہے۔ وما عرف علی الا انا وانت، اور علی کو بھی یا میں نے پہچانا ہے، خدا فرماتا ہے، یا اے میرے حبیب تو نے پہچانا ہے۔ یہ سورہ یا رسول اللہ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں نا، میں ایک جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ابھی وضو کرتے وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ لیلۃ القدر کے علاوہ اور بھی بہت ساری غیر معمولی چیزوں اور حقیقتوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں جو انتہائی غیر معمولی ہوں اور عام آدمی کے فہم اور ادراک سے بالاتر ہو۔ ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کی جو خدمت میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، علی وما ادراک ما علی، تمہیں کیا پتہ کہ علی کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں پتہ، علی کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ ہمیشہ خدا نے قرآن میں بتایا ہے فضائل کا معیار یا افضلیت کا معیار علم ہے۔ خدا نے آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آخری امام زمان تک اس انسان کو اپنا نمائندہ بنایا، رسول کی صورت میں، نبی کی صورت میں، وسیع رسول کی صورت میں، جو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ یہ قانون ہے قدرت کا، دنیا کا بھی یہ قانون ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بھئی ایک پوسٹ ہے، اس کے لیے اگر ایم اے کی ضرورت ہے تو پھر آپ ایم اے کو نہ لگائیں، بی اے کو لگائیں، کہتے ہیں کہ یہ میرٹ کی دھجیاں اڑ گئی، میرٹ پہ کام ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر میرا خیال میں اسی بکھر کے علاقہ کے ہیں، ڈاکٹر انیس الحسنین خان۔ ان کے والد صاحب پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر سے تھے، وہ پیمز میں ہوتے تھے۔ ڈاکٹر انیس ENT اسپیشلسٹ تھے،
یہاں پیمز میں ہوتے تھے، کمپلیکس ہسپتال میں۔ اس وقت ENT کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا وہ ڈاکٹر کامل مظفر ہوتے تھے، اور ان کے نیچے ایک اور تبلیغی جماعت کے ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر افتخار ان کا نام، ڈاکٹر ذوالفقار ان کا نام تھا۔ انیس الخان بہت قابل آدمی تھے، ISO میں بھی رہے، بڑے مطالعے والے بھی تھے، ایران میں بھی وہ کام کرتے رہے ہسپتالوں میں۔ کہتے ایک دن وہ آفس ٹائم تھا، OPD ٹائم تھا، لوگ باہر بینچوں پر بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان آ کے ہم کو چیک کریں گے۔ کہتے میں ان کا آفس میں پہلے جا کے بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے ڈاکٹر ذوالفقار، اور آ کے دروازہ بند کر دی، کنڈی لگا دی، اور ظاہر ہے یہ ان سے جونیئر تھے، وہ سینئر تھے۔ کہا کہ ڈاکٹر حسن انیس، اپنا ڈاکٹر نجم، تم لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہو؟ وہ بھئی یہ مناظرے کا ٹائم نہیں ہے، ہسپتال ٹائم ہے، وہ باہر تمہارے مریض بینچوں میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، کس نے بتایا آپ کو کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں؟ امیر المومنین کے سامنے کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے وہ مخالفین کو سب کیا۔ امیر المومنین نے فرمایا لا تکونوا سبابین، میں کسی کو سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہاں جس کا جو عمل ہے اس کو بیان کرو، یہ کرو، یہ حق پہنچتا ہے تمہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کس نے آپ کو بتایا ہم برے والوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جی، آپ کنسلٹنٹ ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے پتہ نہیں FRCS کیا ہوا ہے، ڈبل FRCS کیا ہوا UK سے بھی اور پتہ نہیں USA سے بھی۔ ایک آدمی اپنا چیک کرانا چاہتا ہے، اس کا ناک گلے میں تکلیف ہے، ایک بندہ کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ MBBS ہے، اور ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر ڈبل بورڈ بہت بڑا بورڈ لگا کے۔ ایک عام آدمی جس کو ENT کا کوئی کیس ہو، جس کے پاس ناک گلے میں تکلیف ہو، وہ MBBS کے پاس جائے گا یا آپ کے پاس جائے گا؟ وہ اگر شعور رکھتا ہے، وہ اگر عقل مند ہے تو آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کنسلٹنٹ ہیں، وہ MBBS کنسلٹنٹ نہیں ہے۔ کہا میں تاریخ پڑھتا ہوں، تاریخ کی روشنی میں آپ کے لیے ثابت کر سکتا ہوں کہ علی اسلام کا کنسلٹنٹ تھا، علی اسلام کا کنسلٹنٹ تھا جی۔ کوئی ہمیں انسان دکھاؤ جو علی سے زیادہ دین کا ماہر ہو۔ کنسلٹنٹ کسے کہتے ہیں؟ ماہر کو کہتے ہیں جی۔ کوئی عقل مند آدمی آپ کو چھوڑ کے MBBS، ہم تاریخ پڑھ کے تاریخ کی روشنی میں تبصرہ کرتے ہیں، ہم کسی پر سب و شتم، ہمارے امام نے سب و شتم کی ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام کا کنسلٹنٹ ہے، ہم ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ فضیلت کا معیار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، علم ہے، علم۔ یہ روایت جو آپ کو سنانے لگا ہوں اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ سلمان فارسی نے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھا، بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ایک روایت ہے، وہ ہمیشہ ایسے موقوم پر اور مناسبتوں پر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ فرمایا البخیل کل البخیل، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس، ادھر پنجاب میں کہتے ہیں پرلے درجے کا کنجوس، وہ ہے من ذکرت عندہ ولم یصلی، جس کے سامنے میرا یعنی آن حضرت کا نام لیا جائے لیکن وہ صلوات نہ بھیجے۔ سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے محمد۔ 2 دن پہلے پتہ نہیں شاید وہ ATV پر ایک پروگرام ہو رہا تھا، وہ گلگت کے ایک ہمارے دوست مولانا صاحب ہیں، عزیز مولانا محمد عباس وزیری، ایک طرف یہ تھے شیعہ علماء میں، 2 اور اہل سنت کے علماء کرام تھے۔ تو وہ اہل سنت کے عالم دین نے، جیسا ہوتا ہے اکثر 90% سے زیادہ اہل سنت کے علماء کرام چینلوں پر آتے ہیں اور جب آن حضرت کا نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پابندی کے ساتھ آل کا نام حذف کر دیتے ہیں۔ اچھا، اینکر نے کہا اہل سنت مولوی سے کہ مولانا صاحب آپ نے درود شریف جو ہے نا وہ ادھورا بھیجا ہے،
اس نے اچھا وہ ہمارے مولانا صاحب کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ رسول خدا کا فرمان ہے لا تصلوا علی صلاۃ بترا، مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجا کرو۔ یہ بترا مذکر ہے، ابتر مذکر ہے۔ یہ جو سورہ کوثر میں ہے نا ان شانئک ھو الابتر، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بیٹے دیے وہ واپس لے لیے، اب آپ کا دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے کہ محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، ہاں اس کی نسل کا نام و نشان نہیں رہے گا جو آپ کو تانے دیتا ہے۔ ہاں ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے نا اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ابتر مذکر ہے اور اسی سے بترا، لا تصلوا علی صلاۃ بترا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ یہ مولانا محمد عباس وزیری کو بھی موقع مل گیا انکر کی وہ برکت سے، اور جب پوچھا کہ رسول خدا سے کہ آپ پر ناقص درود کا مطلب کیا ہے، فرمایا ان تقولوا اللہم صل علی محمد وتمسکوا، مجلس میں چینل پر یا کسی بھی مقام پر ان حضرت کا نام لے کے وہ اللہم صلی علی محمد بولو اور رک جاؤ، آگے آل کا نام نہ لو۔ یہ بترا ہے، ناقص ہے۔ قولو، جب بھی درود بھیجو، اور یہ نوٹ کرے میرے بزرگوں اور عزیزوں، صلوات کا ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ چاہے آپ تشہد میں پڑھیں، مجلس میں پڑھیں، کسی چینل میں پڑھیں، دو بندے بیٹھے ہیں ہوٹل پر چائے پی رہے ہیں، کسی مناسبت سے آن حضرت کا نام آ گیا ہے، جہاں بھی درود بھیجنا ہو آن حضرت پر ایک طریقہ، ایک ہی طریقہ۔ یہ نہیں کہ تشہد میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اور جب چینل پر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول خدا کی نافرمانی ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی دل آزاری نہیں ہے۔ آل کا نام لن نہ لینا، یہ رسول خدا کی نافرمانی، سختی سے منع فرمایا ہے۔ بآواز بلند محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، ہمارے دوست مولانا محمد عباس وزیری صاحب نے جب یہ روایت سنائی، وہ مولانا صاحب مفتی صاحب تھے، پتہ نہیں ان کی سرخ داڑھی تھی، ان کو وہ حدیث یاد آ گئی جو بھول گئے تھے۔ کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ پتہ نہیں حجرات کی آیت نمبر 56، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو پتہ ہے، بقول اللہ صاحب السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کس طرح بھیجیں؟ اب اس مولانا صاحب کے بقول حضور نے صلوات کا طریقہ بتانے کے لیے وحی کا انتظار کیا، ادھر سے وحی آئی، قولو، جب بھی صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم۔ یہ جو ابھی وہ پی ٹی آئی کے وہ آج کل جو وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، وہ آل کے ساتھ اصحاب کو بھی شامل کیا، وزارت مذہبی امور میں جھٹ پٹ دیر نہیں لگائی اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، تمام سرکاری کتابوں میں آن حضرت کے نام کے ساتھ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وہاں ہم نے یہی دیا ہے۔ جب آن حضرت سے پوچھا گیا ہے آپ پر کس طرح درود بھیجیں، آپ نے اپنا نام لیا ہے، اپنی آل کا نام لیا ہے، حضرت ابراہیم کا نام لیا ہے، ان کی آل کا نام لیا ہے جی، اس کے علاوہ نہ کسی نبی کا نام لیا ہے، نہ کسی فرشتے کا نام لیا ہے جی، نہ کسی صحابی کا نام لیا ہے۔ اور آخر میں جو میں نے خود درخواست لکھ کے بھیجی اسلامی نظریاتی کونسل کو، میں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ رسول کی حدیث کے مطابق جنت ان کے لیے مشتاق ہے جی، لیکن صلی اللہ علیہ صلوات میں ہم ان کو شامل اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، 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 یا رس
صلی اللہ محمد و علی محمد۔ دیکھیں میرے بزرگوں اور عزیزوں، جب ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا سفیر بھیجتا ہے تاکہ اس ملک میں جا کے اپنے ملک کے مفادات کا تحفظ کر سکے، اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اس کو سفارتی دستاویز دے کے بھیجتا ہے۔ یہ سفارتی دستاویز جس ملک کا اس کو سفیر بنایا جاتا ہے وہ لے جا کے اس ملک کے صدر مملکت کے حوالہ کرتا ہے۔ یہ میری سفارت کے دستاویزات ہیں جو اپنے ملک کے پتہ نہیں صدر یا وزیر اعظم کی طرف سے وہ جاری ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی، اچھا ہمارے نبی کے علاوہ باقی نبیوں پر صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، جب آدم کا نام لینا صلی اللہ علیہ ہے، یعنی قبل اس کے کہ اس نبی پر صلوات بھیجیں، پہلے ان حضرت پر صلوات بھیجیں، پھر آپ کی آل پر صلوات بھیجیں، اور بعد میں اس نبی پر صلوات بھیجیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ان حضرت تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے لوگوں کی طرف سفراء ہیں، سفراء ہیں جی۔ سفیر کو جس طرح دستاویزات دے کے بھیجا جاتا ہے، اسی طرح یہ انبیاء جو سفراء ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سفارت کے دستاویزات دے رکھے ہیں۔ ان دستاویزات کا نام ہے عقائد کے باب میں معجزہ۔ معجزہ سفارتی دستاویزات کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی کے زمانے کے تقاضے کے مطابق جس قسم کا معجزہ چاہیے ہوتا تھا اس قسم کا معجزہ دے کے اپنے نبی کو یا نمائندہ کو یا سفیر کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ امام رضا سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے، فرزند پیغمبر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو ایک جیسا معجزہ نہیں دیا، اس نے کسی کو کچھ، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ حضرت موسیٰ کو جادو کا توڑ دے کے بھیجا، عیسیٰ ابن مریم کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے کے بھیجا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ثابت کرے نبی کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا، میرا اس ذات کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ اس لیے جس زمانے میں جو فن زیادہ مقبول ہو، جو فضت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو، اس فن کا جو آخری کمال ہے نا، وہ کمال دے کے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو۔ موسیٰ کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادو کا توڑ دے کے بھیجا۔ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، حکمت کا چرچا تھا جی۔ کسی زمانے میں چیچک لا علاج بیماری وہ سمجھی جاتی تھی، چیچک ابھی الحمدللہ ختم ہے۔ ٹی بی لا علاج بیماری سمجھی جاتی تھی، ابھی ماشاءاللہ 9 مہینے کا کورس ہے۔ بوڑھا بھی کو بھی اگر ٹی بی ہو جائے 9 مہینے کا کورس مکمل کر لے، کسی اچھے تفریحی مقامات میں اچھی ہوا ہو تو بندہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج کل کے زمانے میں بہت ساری بیماریاں لا علاج ہیں، کینسر لا علاج ہے، شوگر مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا، آپ پرہیز کریں گے، واک کریں گے تو کنٹرول تو رکھ سکتے ہیں، لیکن سرے سے جڑ سے نہیں اکھاڑ۔ اور یہ بعض ایسی دھوکہ دیتے ہیں، یہ لے لو ہم سے نسخہ جڑ سے ختم، ابھی تک جڑ سے ختم کرنے والی دوائی ابھی نہیں آئی۔ مجھے بتائیں طب کے میدان میں آخری جو ترقی ہے جس کے بعد مزید ترقی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ کیا ہے؟ مردہ کو زندہ کرنا۔ کوئی ترقی کر کے اس سے بھی آگے نکل جائے پھر تو وہ زندہ کو مار ہی سکتا ہے نا۔ وہ آخری حضرت عیسیٰ کو مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کو جتنے معجزات دیے، وہ سارے کے سارے معجزات ہمارے آخری نبی کے پاس بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہزاروں معجزات سے لیس کر کے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو۔ حضرت موسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے،
کیا ہمارے نبی کے پاس یہ طاقت نہیں تھی؟ اس ہمارے آخری نبی کے وصی کو خدا نے یہ طاقت دے رکھی تھی جی۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 یا 40 اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کوفہ میں تھے امیر المومنین، لوگ ایک لاش لے کے آئے، لاش، یا امیر المومنین یہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اندھا قتل اور پورا عرب کے دو بڑے خاندانوں میں خونریز جنگ چھڑنے والی ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو زندہ کر کے پوچھے کہ تیرا قاتل کون ہے۔ منادی کرائی لوگوں سے، کوفے کے باہر ایک میدان میں سب کو جمع کیا گیا۔ بہت طولانی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امیر مومنین نے پتہ نہیں 2 رکعت نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کے لب ہلے کوئی دعا مانگی اور اس کے بعد مرحوم سے یا لاش سے کہا قم بإذن اللہ قد احیاک اللہ علی ید علی ابن ابی طالب، اٹھو اللہ نے علی کے ہاتھوں سے تجھے زندہ کر دیا ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ جو معجزات تمام انبیاء کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں آنچ خوبان ہمدارند تو تنہا داری، جو کمالات باقی نبی سب مل کے رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات تیرے اندر جمع ہیں، تیرے اندر جمع۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے، تمہید لمبی ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اپنے حبیب سے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ آپ نے غلط نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عربی زبان میں جو نبی نہ ہو لیکن غلط طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اس کو متنبی کہتے ہیں، متنبی۔ ایک عربی اشعار پر مشتمل کتاب بھی ہے حماسہ متنبی، یہ فاضل عربی میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ متنبی ہیں، نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ساری دنیا میری رسالت کا انکار کر دے، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک میری رسالت کے لیے ثبوت کے لیے میرے پاس 2 گواہ ہیں، ایک اللہ یعنی اس کی کتاب اور ایک وہ ہستی جس کے پاس کتاب خدا کا علم ہے۔ مرحوم مجلسی نے لکھا ہے 4444، بہت آسان فگر ہے، 4444، 4444 معجزات جی، جتنا میرے پاس ٹائم ہے ان میں گن بھی نہیں سکتا، اتنے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کو نوازا ہے۔ 4444 معجزات۔ انگلیوں سے پانی کی چشمے پھوٹتے تھے نا، آپ کو پتہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر وہ درخت کا آپ کے حکم پر چلے آنے کو بڑے عجیب انداز میں امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے۔ کفار نے کہا کہ اگر آپ اللہ کا عطا کے نبی ہیں، اس درخت سے یہ سامنے کھڑا ہے، اسے کہیں کہ وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے آپ کے پاس آ جائے۔ اکھڑ کے آپ کے پاس آیا، کتنے ضدی تھے، کہا اتنا اگر آپ کا تابع فرمان ہے، اسے کہے کہ آدھا آپ کے پاس اسی طرح کھڑا رہے، آدھا واپس جا کے اسی جگہ نصب ہو جائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے لوگوں کی فرمائش پر۔ یہ سارے معجزات، ہاتھوں پر تسبیح، سنگ ریزوں کی تسبیح، یہ لوگوں کی فرمائش پر معجزات پورے ہوتے جاتے تھے۔ چاند کے کہا کہ 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ یہ لگتا ہے یہاں مکے میں نا وہ بنی ہاشم نے وہ کا جادو چل گیا ہے، یہ ہمارے کچھ دوست عزیز سفر پر گئے ہوئے ہیں حجاز مقدس کے دوسرے شہروں میں یا دوسرے ممالک میں، وہ واپس آتے ہیں، آج کی تاریخ نوٹ کرو، وہ واپس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہاں اس شہر اور ملک میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے پھر ہم مانیں گے۔ واپس آئے، انہوں نے بھی تصدیق کی، پھر بھی کچھ لوگوں نے کہا ہاں پتہ چلتا ہے بنی ہاشم کا جو جادو ہے نا وہ مکہ سے باہر نکل گیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ضلالت اور گمراہی جن کی مقدر میں ہونا،
اللہ اپنے رسول سے بھی فرماتا ہے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے حبیب ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جی یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ میں نے غالباً پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ تمام شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں ومن عندہ علم الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اہل سنت کے ایک پایہ کے مفسر گزرے ہیں اتفاق سے، سید بھی تھے وہ، سید محمود آلوسی، سید محمود آلوسی، ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی۔ اتنی آسانی سے اہل سنت اس کتاب کو، روح المعانی کو رد نہیں کرتے، یعنی اس کو ناقابل اعتبار نہیں کہہ سکتے۔ اس کے اندر لکھا ہے، دو روایتیں نقل کی ہے، ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور دوسری روایت جناب محمد بن حنفیہ امیر المومنین کے فرزند کہ جن کی والدہ حضرت زہرا نہیں تھی۔ ان دو روایات کو نقل کرتے ہیں کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر اپنا وہ ذاتی تبصرہ کرتے ہیں، بہت افسوسناک قسم کا تبصرہ، بلکہ افسوسناک کے بجائے اگر میں شرمناک کہوں نا وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، مجھے اپنی زندگی کی قسم کی علی کے پاس علم الکتاب تھا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کو 6666 آیات میں سے کسی آیت کی تفسیر نہیں آتی تھی۔ مجھے اب خود فرماتے تھے مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت خشکی کے اوپر نازل ہوئی ہے، کون سی آیت سمندر پہ نازل ہوئی ہے، کون سی دن کو، کون سی رات کو، کون سی آیت کس کی شان میں اور کون سی آیت کس کی مذمت میں۔ جی اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کے پاس علم الکتاب نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم کہ علی کے پاس علم الکتاب تھا، اس کو میں ابھی کیا کہوں، باطنی خباثت۔ جی لیکن اس آیت میں من عندہ علم الکتاب سے مراد علی نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ کاش اس اور کا نام بھی بتا دیتے کہ وہ اور کون ہے۔ کون ہے بھائی اور؟ خدا تو نہیں ہو سکتا، خدا کا نام آ چکا ہے نا ایک کریمہ میں، قل کفا باللہ۔ رسول بھی، البتہ باللہ سے مراد خود خدا نہیں ہے، خدا کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ اچھا جی، رسول خود بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو مدعی ہے، گواہ اور ہوتا ہے، مدعی اور ہوتا ہے۔ اللہ بھی نہیں ہو سکتا، رسول بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے بغیر علی بھی نہیں ہے، پھر امت میں ہمیں کوئی ایسا فرد دکھاؤ جس کا کتاب خدا کا علم میرے مولا سے زیادہ ہو۔ ومن عندہ علم الکتاب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، گویا مجھے یہ جملہ کہنے دیں جو آپ کے ذوق کے مطابق ہوگا، اللہ نے اپنے حبیب کو 4444 معجزات دیے، 4444 میں سے 4442 معجزات ایک طرف، قرآن اور علی یہ ایک طرف ہے۔ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا رسول خدا نے یہ 2 یہ 3 معجزات میرے لیے کافی ہیں، کہا اور کوئی بھی معجزہ نہ ہو جب تک میرے پاس قرآن اور میرا علی ہے، مجھے کسی کی انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی علی ہے۔ اسی آیے کریمہ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی رسول کی رسالت کا معجزہ ہے۔ معجزہ، قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے۔ وہ جو چند معجزات کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ وقتی معجزات تھے۔ شق القمر کا واقعہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سنگریزوں کا ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، درخت کا چلا آنا۔ جس سواری پر ایک دفعہ سوار ہوتے تھے نا وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی آن حضرت کی۔ جی
وہ پیدائشی وہ بیچارہ وہ گنجا جس کے بال نہیں ہوتے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ گھنے بال نکل آتے تھے، عرصے دراز سے خشک کنویں میں ایک لعاب دہن کا قطرہ گراتے تھے، وہ چھلکنے لگتا تھا۔ 4400 کام کو ان کی فہرست بھی بندہ بیان نہیں کر سکتا جی۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافی ہے جی، علی اور قرآن یہ میرے لیے کافی ہیں۔ علی قرآن معجزہ ہے، اس لیے وہ میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ کے زمانے میں طب میں باکمال بنا کے بھیجا، موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو جادو کا توڑ کا ماہر بنا کے بھیجا، جس زمانے میں ہمارے آخری نبی کو نبی بنا کے بھیجا، اس وقت فصاحت، بلاغت، خطبے پڑھنا، شعر و شاعری اس کا دور تھا۔ ایک کتاب ہے معلقات سبعہ یا سبع معلقہ، پتہ نہیں ہم نے تو پڑھائی ہے، مولانا صاحب نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، دینی مدارس میں شیعہ سنی سب مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے طلباء کو عربی کا ماہر بنانے کے لیے۔ معلقات سبعہ یہ 7 قصیدوں کا مجموعہ ہے۔ اس زمانے میں جب شعراء کو جنون کی حد تک شعر و شاعری کا شوق تھا، 7 قصیدے بنا کے چیلنج کے طور پر خانہ کعبہ کے اوپر آویزان کر دیا انہوں نے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت ہو ایسا کلام بنا کے دکھائے، ایک عرصے تک یہ وہاں آویزان رہتا ہے یہ معلقات سبعہ، اور اس وقت تک چیلنج بن کے آویزان رہا جب تک قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک عام عربی دان جو کویت میں عراق میں چند سال رہ کے آیا ہے، وہ کہے گا بھائی ایسا کلام تو میں بھی بنا کے دے سکتا ہوں۔ میٹرک پاس اگر اس نے عربی پڑھی، اِنَّا بتحقیق ہم نے آتیناکا آپ کو دیا، کیا دیا؟ کوثر دیا جی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کی خوشنودی کی نماز پڑھیں، وَانْحَرْ قربانی دیں۔ قربانی اگر اونٹ ہو اس کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گائے، بھینس، بکری، چڑیا وغیرہ وغیرہ اس کے لیے ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں اونٹ زیادہ تھے، اچھا بھائی اس میں کون سا کمال ہے؟ ایسی عبارت تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا خیال اس لیے ہے کہ آپ ان امور فصاحت اور بلاغت کے ان رموز کی طرف متوجہ نہیں ہے جو سورہ کوثر میں ہیں، اور جو ان کی طرف متوجہ تھے وہ ان کو خجالت محسوس ہوئی، خفت محسوس ہوئی، اور اس سورہ کو سننے کے بعد اپنے ہاتھ سے جا کے ان 7 قصیدوں کو اتارا، کہا کہ اب یہ ہمارا کلام وہ چیلنج بننے کے قابل نہیں رہا۔ علی معجزہ ہے۔ کس طرح معجزہ ہے؟ علی جی ولادت سے لے کر شہادت تک علی کی سراپا زندگی معجزہ ہے، سراپا زندگی۔ ابھی 5ویں کی اسلامیات میں امیر المومنین کے حالات زندگی ہیں، میں نے انہیں کہا سب سے پہلے یہ لکھو کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آغاز علی کے حالات زندگی کا وہاں سے ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں۔ خبر متواتر، اگر مصائب کا وقت نہیں بھی بچتا، وہ میرے بعد انشاءاللہ ماہر آ رہے ہیں، وہ آپ کو مصائب سنائیں گے۔ اب لگتے ہیں بطور تبرک چند جملے ضرور عرض کروں گا۔ متواتر جو روایتیں ہیں نا جی، وہ راویوں کی قلت اور کثرت اور ان کے تعداد کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے روایات کی، احادیث کی نا۔ ان میں سب سے معتبر اور پائے کی جو روایت ہوتی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ جس کو اتنے راویوں نے نقل کیا ہو کہ یعنی یہ سمجھنا یا یہ خیال کرنا کہ ان سب نے مل کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کیا ہوگا، یہ ناممکن ہو، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر جی۔ یہ خبر متواتر ہے کہ میدان غدیر خم میں امیر المومنین کے ہاتھ پکڑ کے رسول خدا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا،
اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا تھا۔ ہاں اس کے معنی میں تو اختلاف کر سکتے ہیں، یہ مولا کا مطلب ناصر مددگار ہے، مولا کا مطلب محب ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ خبر متواتر ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، خبر متواتر ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج کے زمانے کی ایک خبر متواتر، دنیا میں خطہ زمین کے اوپر یہ امریکہ نام کا ایک ملک ہے، ہم نے سب نے سنا ہے نا۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اس دنیا میں امریکہ نام کا، USA نام کا کوئی ملک نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، خبر متواتر ہے، کوئی اس کا انکار۔ جس طرح ان ممالک کی موجودگی خبر متواتر ہے، اسی طرح من کنت مولا فہذا علی مولا خبر متواتر ہے، حدیث ثقلین خبر متواتر ہے۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک میں لکھا ہے تواترت الاخبار، یہ خبر متواتر ہے، ایک نہیں کئی خبر متواتر اس بات پر ہیں الا ان فاطمہ بنت اسد ولدت علی فی جوف الکعبہ، ہاں فاطمہ بنت اسد نے کعبہ کے وسط میں علی کو جنا۔ جی میں نے کہا لکھو۔ ابھی تک نہیں مانے، ابھی تک نہیں مانے کہ لکھیں۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے اور اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہا نجفی صاحب یہ اور لوگ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہوئے ہوں گے، ابھی تو ہم حضرت علی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ حکیم بن حزام ہے، اس کے بارے میں کہتے وہ پیدا ہوا۔ بھائی جب اس کے حالات زندگی کسی کتاب میں لکھے گو اس وقت دیکھیں گے نا بھئی پیدا ہوا تھا، جمع تھا یا نہیں جمع تھا، ابھی تو علی کی بات ہے نا۔ ہاں آپ کی کتاب کہتی ہے خبر متواتر ہے کہ علی خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے۔ جی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے دروازہ نہیں کھلا تھا، دروازے کے عقب میں بالکل اپوزٹ دیوار شق ہوئی تھی، یہ معجزہ ہے۔ جی 3 دن تک 4 دن تک جنت سے کھانوں کا آنا، یہ بھی معجزہ تھا۔ علی کی ساری زندگی معجزات میں گزری ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلمان فارسی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٌّ فَمَنْ وَصِيُّكَ، میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اللہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ اس انسان کو اپنا نمائندہ یا سفیر بنا کے بھیجتا ہے، رسول کے نام سے، نبی کے نام سے، وصی رسول کے نام سے۔ جس طرح نبی بنانے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، نبی کے وصی بنانے کا اختیار بھی خدا کے پاس ہے۔ مقرر خدا فرماتا ہے، اعلان نبی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب من کنت مولا کا اعلان کیا نا، یہ جو ترجمہ قرآن تیار ہوا ہے نا تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول، اس کے اندر سورہ معارج میں یہ پورا واقعہ آپ کی دعاؤں سے یہ لکھوا دیا ہے۔ اب یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر، وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اس کے اندر یہ سورہ معارج کی شان نزول آئے گی۔ جب یہ اعلان کیا تو حارث بن نعمان فہری نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ بھی دی، یہ آخری دفعہ حج کر کے ٹن بھی بنا کے آ گئے ہیں، اس پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے۔ اب ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو مولا کا ترجمہ ناصر مددگار یا محب سے کرتے ہیں۔ ہاں یہ ساری عبادات آپ کے حکم پر ہم نے کی، اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور ابھی لا کے اپنے چچزاد کی برتری کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ ہاں یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے؟ وہ یہ میں بتانے لگا ہوں، علی کو اپنی مرضی سے وصی نہیں بنایا، وصی خدا نے بنایا، اعلان رسول نے کیا ہے۔ جی یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کے حکم سے؟ فرمایا والذی لا الہ الا اللہ، قدم اس ذات کی جس کے سوا
اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے، ایاک نعبد، ہمارے سابق وزیر اعظم کا تکیہ کلام ہے، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی بعض سابق نہیں کہتے ہیں، بعض وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں لہذا یہاں ڈر ڈر کے بات کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، اپنی طرف سے کیا ہے، یا فرمایا قسم اس خود ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، خدا کے حکم سے اعلان کیا ہے۔ پھر یہ میرے خیال میں تیسری 7 جلدوں پر مشتمل ہے ترجمہ قرآن، تیسری جلد میں سورہ معارج کی یہ جو ترتیب ہے نا سوروں کی، فاتحہ بقرہ اس ترتیب سے نہیں ہے، انہوں نے وہ تاریخ انبیاء سے شروع کیا ہے، یعنی پہلی کتاب میں تاریخ انبیاء ہے، تیسری کتاب میں یہ سورہ معارج ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اس میں اب ہر مسلمان کھا نہ کھا جتنا بھی کڑتا رہے، لیکن یہ سورہ معارج کی شان نزول ادھر وہ پڑھے گا، جی قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا کام، اللہ کے حکم سے میں نے یہ اعلان کیا ہے، کہا اللہم ان کان محمد صادقا، اسی نعمان نے کہا خدایا اگر محمد سچ کہتا ہے ابھی آسمان سے پتھر کی صورت میں مجھ پر عذاب نازل کر، جی بد دعا کی، اور بد دعا کر کے اپنی سواری کی طرف چلا، ابھی سواری تک نہیں پہنچ پایا تھا، وہ آسمان سے قیمتی پتھر آیا، سر پر گرا اور آر پار ہو گیا اور ہلاک ہو گیا، یہ لفظ اس کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیع مقرر کرنا، جانشین مقرر کرنا یہ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام الہی فیصلے کو لوگوں کو جمع کر کے سنانا ہے اور وہ کرنا ہے۔ لکل نبی وصی، یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، فمن نبیک، آپ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ آپ کا وصی کون ہے، فمن وصیک، سلمان کہتے ہیں رسول خدا اس وقت خاموش ہو گئے، فلما رآنی بعد میں جب آپ ان حضرت نے مجھے دیکھا، قال یا سلمان، ہاں مجھے بلایا، میں جلدی سے دوڑا اور عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، کوئی حکم ہو، وہ سوال ان حضرت کو یاد تھا، فرمایا اتدری، کیا تمہیں معلوم ہے من وصی یوشع بن نون، تمہیں پتہ ہے یوشع بن نون کا وصی کون تھا؟ نا حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ کہتے میں نے عرض کیا ہاں یوشع بن نون تھا۔ رسول خدا نے پوچھا ولیما، اور حواری بھی تو تھے اور اصحاب بھی تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، صرف یوشع بن نون کو وصی بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلمان فارسی تمام معیاروں کو سمجھتے تھے، جی جب پوچھا کیوں سب کو چھوڑ کے یوشع کو اپنا وصی بنایا؟ میں نومبر میں زیارات کے لیے گیا تھا، کاظمین میں حرم امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی کے بالکل قریب، پتہ نہیں کلومیٹر بھی بنتا یا نہیں بنتا، یوشع بن نون کا مزار ہے، وصی حضرت موسیٰ۔ میں نے عرض کیا لأنہو کان عالمہم، ظاہر ہے یا رسول اللہ اس لیے کہ یوشع بن نون اس وقت کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم یہی تھے۔ یہ معیار رسول خدا نے سلمان کی زبان سے اگلوایا، اور اس کے بعد اگر یہ معیار ہے کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فوصی، یاد رکھو، اور حاضرین غائبین کو یہ بتا دیں کہ میرا وصی، اور آگے ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلے کا حل بتا دیا، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي، جس کو اپنے بات چھوڑ کے جا رہا ہونا ان میں سب سے افضل، وَخَيْرُ مَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي وَمَوْضِعِ سِرِّ، میرا رازدان، الَّذِي يَقْضِي دَيْنِي، جو میرے قرض اتارے گا، یُعَدِّي امانتی یا عدتی، اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں جو وعدے میں نے کر رکھے ہیں وہ سارا جو پورا کرے گا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ام المومنین کے الفاظ ہیں، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول کے بعد سب سے زیادہ علم
امیر المومنین رکھتے تھے۔ ہمارا یہی منطقی دعویٰ ہے، چونکہ رسول کے بعد سب سے بڑے عالم علی تھے، لہٰذا سب سے افضل بھی علی کو ہونا چاہیے۔ فضیلت کا معیار علم ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اصحاب کی تعریف کر رہے تھے ایک مرتبہ امیر المومنین، اصحاب کی نا، کسی نے کہا یا امیر المومنین یہ باقی اصحاب یا صحابہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، کبھی اپنی شان میں بھی کوئی بات کر لیا کریں۔ ہاں کہا مجھے اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑا سیانہ آدمی تھا، امیر المومنین کو گویا مجبور کرنے کی کوشش کر رہا کہ نہیں آپ ضرور کوئی اپنی شان بیان کریں۔ عرض کیا مولا خدا بھی تو قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خدا نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو بیان کرو۔ جی خدا نے اگر آپ کو کمالات فضائل سے نوازا ہے یہ اس کی نعمت ہے، اس کی نعمتوں کو بیان کرو۔ ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمہ علی عبدہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے نا، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، خدا چاہتا ہے اس کی دی ہوئی نعمت کی نشانیاں آثار آپ کے کپڑوں میں بھی ظاہر ہوں، آپ کے دسترخوان پر بھی ظاہر ہوں، ہاں آپ کی سواری میں بھی ظاہر ہوں، اور آپ کے مکان پر بھی ظاہر ہوں۔ خوش قسمت آدمی، ہاں خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کے پاس خوبصورت نیک سیرت بیوی ہو، کشادہ مکان اور تیز رفتار سواری۔ ہاں اچھا جب کہا کہ اچھا بھائی تم اگر اصرار کرتے ہو میں ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھو میں جب بھی رسول خدا کے پاس جا کے بیٹھتا تھا نا، ہاں اذا سألتو اجبتو، میں جو سوال بھی کرتا رسول خدا کوئی تأمل نہیں کرتے تھے، ہر سوال کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتْتُ ابْتُدِيتُ، اور اگر میں کبھی نہیں بھی پوچھتا تھا رسول خدا خود علم اور حکمت کو میرے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے انہا ہونا لعلما جمع، یہاں علی کے سینے میں علم کا موجدن سمندر ہے۔ ہاں فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور آپ کو بتا دوں ہاں 20 تاریخ ہے، 20 تاریخ 20 رمضان مبارک کو عام اجازت دی گئی کوفہ کے مومنین کو، جو امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتا ہے ان کی طرف سے اجازت ہے، جاؤ امیر المومنین کی زیارت کرو۔ بستر علالت پر ہیں، حالت کیا ہے؟ کبھی دایاں جھکتے ہیں، کبھی بایاں جھکتے ہیں، کبھی غشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر جب سب مومنین کی نگاہیں اپنے شفیق امام کے چہرے پر مرکوز ہیں، سب سے مخاطب ہو کے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولیکن خففوا سوالاتکم لمصیبت امامکم۔ دیکھو تمہارے سوالات مختصر ہونی چاہیے اس لیے کہ تم اپنی امام کی حالت کو دیکھ رہے ہو۔ ہاں تفصیل سے مصائب سید صاحب پڑھیں گے، صرف ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، طبیب کو بلایا جاتا ہے، طبیب کو اس وقت کے اوزار کے ذریعے زخم کو چیک کیا اور امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا مولا اس ظالم کے زہر کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے، جسم کے باقی حصوں میں بھی پھیل گیا ہے، بچنے کی امید بہت کم ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو آپ کر دیجئے۔ اس کو سنا نا، کل یا پرسوں میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی ایک مجلس سن رہا تھا، پڑھ رہے تھے، ان کے محاسین کا رنگ بتاتا ہے کہ یہ کوئی پرانی مجلس نہیں ہے بہت۔ کہا کہ جب یہ کیفیت دیکھی امام حسن نے رونا شروع کر دیا۔ امیر المومنین نے تسلی دی بیٹے حسن رونے کی بات نہیں ہے، ہاں یہ تمہارے نانا، یہ تمہاری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا، یہ تمہارے چچا جعفر بن طیار، ہاں جعفر طیار، یہ تمہارے بابا کے استقبال کے لیے بے تابی سے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین روئے۔ میں نے پڑھا انہی دنوں میں، ہاں 19 کی شب کو ضربت لگی ہے، 21 تک کسی اور کے بارے میں نہیں ملتا۔
امام حسین اتنے روئے تھے آنکھیں مجروح ہو گئی تھی، اور فرماتے تھے بابا ایسے دن کے لیے میں نے رونا سیکھا ہے، آج نہیں روں گا تو میں کب روں گا؟ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں حسن روئے امام نے تسلی دی، حسین روئے تسلی دی، اور جب بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا پھر تسلی نہیں دے سکے، بیٹیوں کی طرف بلند آواز میں زار زار ساتھ رونے لگے۔ برابر معظم فرماتے تھے یا امیر المؤمنین کاش آپ کربلا میں ہوتے۔ یہاں تو بیٹیوں کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہی بیٹیاں تھی۔ آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا فرماتے ہیں وہ عصر عاشور حسین کی شہادت کے بعد زینب گئی اپنے بھائی کی لاش کے پاس، پتھروں اور تلواروں اور تیروں کے ٹکڑوں کے نیچے سے بھائی کے ناظرین پاک بدن کو نکالا، ہر طرف سے دشمن دیکھتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں علی کی بیٹی کیا کرتی ہے، سر پیٹتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، تماچے مارتی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا، اپنے دونوں ہاتھ حسین کے بھائی کے بدن کے نیچے رکھے اور فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے بتایا گیا یہ مجلس ہے یہاں کے سادات اور مومنین کی طرف سے اپنے امام کی رحلت شہادت کی مناسبت سے اور قائم آل محمد کو پرسہ دینے کی نیت سے منعقد کی گئی ہے۔ جن مومنین نے بھی اس مجلس میں حصہ اپنا ڈالا ہے ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور انہیں محمد و آل محمد خصوصاً امیر المومنین کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع